الحمدللہ حمدن کثیرن کما امر صدق اللہ العظیم۔ شیردل حسین راہی نام ہے، اسلامی جمعیت طلبہ پاکستان کا رکن ہوں اور اسلامی جمعیت طلبہ گلگت میں جنرل سیکرٹری کی ذمہ داری ہے، اور اسلامی جمعیت طلبہ گلگت کے ارکان ساتھ موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ پورے ملک میں طلبہ کے حقوق کی ترجمانی کرتی ہے، فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اور طلبہ کے مسائل کو حل کروانے کی جدوجہد کرتی ہے۔ اسی سلسلے میں آج ہم وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان، وزیر تعلیم گلگت بلتستان، سیکرٹری ایجوکیشن اور ڈائریکٹر ایجوکیشن کی توجہ ایک اہم تعلیمی مسئلے کی طرف مبذول کروانا چاہتے ہیں۔ گزشتہ مسلم لیگ نون حکومت نے تعلیمی میدان میں اصلاحات لاتے ہوئے گلگت بلتستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں مفت کتابوں کی فراہمی کو یقینی بنایا تھا، جس کی وجہ سے ان غریب والدین کے کندھوں کا بوجھ ہلکا ہو چکا تھا، اور بہت سارے ایسے طلبہ سرکاری تعلیمی اداروں میں انہوں نے داخلہ لیا تھا جو صرف اس لیے تعلیم سے محروم تھے کہ وہ کتابیں اور پھر تعلیمی اخراجات پورا نہیں کر سکتے تھے۔ اور نئی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی گلگت بلتستان میں، تو اس حکومت نے اپنے منشور تبدیلی کے تحت تمام شعبجات زندگی کے ساتھ ساتھ تعلیم کے میدان میں ایک تبدیلی برپا کی ہے، جس کی وجہ سے اب تک سرکاری اسکولوں کے بچے کتابوں سے محروم ہیں۔ نیا تعلیمی سیشن عید الفطر کی تعطیلات کے فوراً بعد ہی شروع ہوا تھا، اور تاحال گورنمنٹ کے جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکول ہیں، وہاں پہ کتابیں فراہم نہیں کی گئی ہیں۔ ہم اسلامی جمعیت طلبہ حکومت گلگت بلتستان سے پرزور اپیل کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد سرکاری اسکولوں میں کتابوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اور تعلیمی عمل کو متاثر ہونے سے بچائیں۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی کا بھوت آپے سے باہر ہو رہا ہے اور مہنگائی کا طوفان بڑھ رہا ہے، اور اس پورے مہنگائی کے اس طوفان کے اندر 20 روپے کی وہ جو نوٹ بک ملتی تھی وہ اس وقت مارکیٹ میں 50 سے 60 روپے کی ملتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سرکاری تعلیمی اداروں کے اندر غریب بچے پڑھتے ہیں، غریبوں کی اولادیں پڑھتی ہیں، اور وہ غریب لوگ اتنے مہنگائی کے زمانے میں اتنے پیسے دے کے یہ ایفورٹ جو ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو تعلیم کے میدان میں بھی ڈسکریمنیشن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ غریب کے بچے کے لیے ایک الگ سٹینڈرڈ ہے، امیر کے بچے کے لیے ایک الگ سٹینڈرڈ ہے۔ یہ طبقاتی نظام تعلیم ہے۔ اس طبقاتی نظام تعلیم میں غریب کا بچہ کتاب سے بھی محروم ہے، بنیادی حقوق سے بھی محروم ہے، اور امیر کے بچے کے لیے تمام تر سہولیات اس کے لیے بہم پہنچائی جاتی ہیں۔ اور اس طبقاتی نظام کے اندر اس وقت ایک نہیں دو پاکستان ہے، ایک امیروں کا پاکستان ہے، ایک غریبوں کا پاکستان ہے۔ غریبوں کے پاکستان میں غریب کے بچے کے لیے سردیوں میں ہیٹر اور گرمیوں میں سایہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، اور امیروں کے بچے کے لیے ایئر کنڈیشن سے لے کے گاڑیوں سے لے کے اعلیٰ کوالٹی ایجوکیشن سے لے کر تمام تر سہولیات ان کو میسر ہیں۔ تو ہم گلگت بلتستان حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ گزشتہ حکومت سے کچھ بڑھ کے کر کے دکھائیں، عوام کو ان سے کچھ آگے بڑھ کے دکھائیں۔ گزشتہ حکومت نے کتابیں فراہم کی ہیں، تو آپ کتابوں کے ساتھ ساتھ نوٹ بکس بھی فراہم کریں، تاکہ عوام کی غربت سے دبے ہوئے اور مفلوق الحال ان عوام کی محرومیوں کا تھوڑا بہت ازالہ ہو سکے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک ایشو رمضان المبارک کے بعد عید کی تعطیلات میں پیش آیا۔ گورنمنٹ گلبرگ کالج لاہور کے اندر وہاں پہ گلگت بلتستان کے جو طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ چونکہ 2 دنوں کے لیے گلگت تو نہیں آ سکتے، اتنا لمبا طویل عرصہ تھا تو وہیں ٹھہرے، تو گورنمنٹ گلبرگ کالج کی انتظامیہ نے ان کے ساتھ ایک سلوک ناروا رکھا۔ ان کے بسترے، ان کے سامان نکال کے باہر کیے، ہاسٹل سے باہر کیا، اور ان کو باہر جانے پہ مجبور کر دیا۔ ایسے میں اسلامی جمعیت طلبہ گورنمنٹ کالج کے ساتھیوں نے ان کی رہائش کا بندوبست کیا، ان کی خوراک کا بندوبست کیا۔ تو اس کے صرف گورنمنٹ کالج کا یہ مسئلہ نہیں ہے، پاکستان کے دیگر تعلیمی اداروں میں بھی گلگت بلتستان کے طلباء کو اس طرح کے مسائل فیس کرنے پڑتے ہیں۔ ہم حکومت سے، گلگت بلتستان کی حکومت سے یہ پرزور اپیل کرتے ہیں، یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی جو دیگر تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ گلگت بلتستان کے طلباء کی پروٹیکشن کا خیال رکھا جائے۔ اس پہ نوٹس لے حکومت گلگت بلتستان اور اس پہ عمل درآمد کرے۔ اس وقت بھی یہ معاملہ چل رہا ہے گورنمنٹ گلبرگ کالج کے اندر۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم آخر میں کچھ ریکمنڈیشنز گورنمنٹ کو دینا چاہتے ہیں کہ اسلامی جمعیت طلبہ یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جلد از جلد سرکاری تعلیمی اداروں میں کتابوں اور نوٹ بکس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے، غریب طلبہ کے لیے وظائف کا انتظام کیا جائے، ان کے وظائف مقرر کیے جائیں، قابل طلبہ کے لیے سرکاری سطح پر اسکالرشپس دیے جائیں، اور ملک کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں جی بی کے کوٹے کو بڑھایا جائے۔
सरकारी तालीमी इदारों में क्वालिटी एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टी मीडिया का इस्तेमाल और जदीद जो एजुकेशनल जो चीज़ें हैं उनको प्रोमोट किया जाए और उनको तालीमी जो इदारे हैं गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी, उनके अंदर इसको अमल में लाया जाए। सरकारी तालीमी इदारों को वो तमाम तर सहूलियात फ़राहम की जाएँ जो दीगर प्राइवेट तालीमी इदारों को हासिल हैं, और इसी के साथ साथ तालीमी ग्रांट को बढ़ाए, फ़ीसों को घटाए। गिलगित बल्तिस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, फ़ीसें उरूज पर है, गरीब की पहुंच से तालीम दूर है, गरीब की पहुंच से तालीम को बाहर कर दिया गया है। तो हम मुतालबा करते हैं तालीमी ग्रांट को बढ़ाया जाए और फ़ीसों को घटाया जाए और क्वालिटी एजुकेशन को सरकारी इदारों में, सरकारी तालीमी इदारों में इसको यकीनी बनाया जाए। और यही तलबा हैं कि जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, यही पाकिस्तान के मेमार हैं जो कल को इस मुल्क की बागडोर संभालेंगे और एक आला क़ियादत, तरबियत याफ्ता क़ियादत, काबिल क़ियादत, दियानतदार क़ियादत इस मुल्क को मैसर आए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया।